نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس مشرک نری پلیدی ہے فلا یقرب المسجد الحرام پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ اگر تم مشرک سے قطع تعلقی کی وجہ سے فقر اور محتاجی کا ڈر کرتے ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا من فضلہ ان شاء اپنے فضل سے اگر اللہ نے چاہا ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والے حکمتوں والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه چونکہ ہمارے درس قرآن میں قرآن مجید کی چند مخصوص آیتیں اس کو بیان کیا جاتا ہے اس لیے جو آیات میں یا جو صورتوں میں تفصیلی واقعات ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا ممکن نہیں بس جو آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے اسی کا مختصر مفہوم سمجھانا اور بیان کرنا ہمارا مقصد ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کو سمجھنے کے لیے مختصر سا ایک واقعہ اور سورہ توبہ کے اندر جو اعلان برات کا ذکر ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر چند شرائط پر صلح ہوئی تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مشرکین نے اور کفار نے ان معاہدوں کو توڑنا شروع کر دیا جس کو جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے معاہدات تو توڑ دیے پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا کہ بغیر جنگ کے اور کچھ معمولی سی لڑائی کے بعد آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کو فتح کیا اب فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام کو بتوں سے پاک کر دیا کہ ظاہری جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے مسجد کے اندر ان کو گرا دیا توڑ دیا جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام نے چونکہ فتح مکہ کے بعد جو قدیم اور پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی ان سب دشمنوں کو آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اس لیے جو مشرکین مکہ تھے اگرچہ مسجد حرام سے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے جن بتوں کی ان کو آپ علیہ السلام نے گرا دیا لیکن چونکہ عام معافی کا اعلان تھا اس لیے مشرکین مکہ اب بھی یعنی معافی کے بعد اور فتح مکہ کے بعد بھی
وہ بیت اللہ اور مسجد حرام میں عبادات اور طواف کیا کرتے تھے، لیکن اپنے طریقے سے، اور جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور اس کو بڑا عظیم کام سمجھتے تھے، تو وہ اپنے طور اور طریقے سے عبادات اور بیت اللہ کا طواف اور حج وغیرہ جو ان کا اپنا طریقہ تھا اس کے مطابق وہ کیا کرتے تھے۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ جس طرح مسجد حرام کو بتوں سے پاک کیا گیا ہے، اس طرح جو مشرکوں کا طور اور طریقہ ہے، اس سے بھی مشرکوں کو اور اس طریقے سے بھی مسجد حرام کو پاک کیا جائے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری یہ حکم کر دیتے کہ اب کوئی بھی مسجد حرام کا طواف اور اپنی عبادت جو ہے مسجد حرام میں اپنے طریقے سے نہیں کر سکے گا، لیکن چونکہ کچھ مشرکین سے معاہدات ہو چکے تھے، ان معاہدات کو اگر توڑتے تو پھر اسلام پر ایک بہت بڑی نشانہ ہو جاتا اور اسلام پر انگلی اٹھتی تھی کہ اسلام جو ہے وہ اپنے معاہدوں کو توڑ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 1 سال کی مہلت دی کہ وہ جو معاہدے ہوئے ہیں مسلمانوں کے مشرکین کے ساتھ وہ معاہدے بھی پورے ہو جائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ سے اگلے سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے منا اور عرفات میں عام جو اجتماع تھا اس میں اعلان کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کیا، لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان، کہ آج کے بعد مسجد حرام میں یعنی اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکے گا، اور اس سال کے بعد کوئی بھی بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا۔ یعنی جو سال چل رہا ہے 1 سال کی تو مہلت ہے، اس سال کے بعد کوئی بھی بیت المسجد حرام یعنی حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا کہ 1 سال کی مہلت ہے تو کچھ مسلمانوں کے دل میں خطرات پیدا ہونے لگے کہ اگر یہ مشرکوں سے ہم نے قطع تعلقی کر دی، انہیں مسجد حرام سے نکال دیا، تو ہمارے جو ان کے ساتھ معاملات ہیں، جو لین دین ہے اور جو دنیاوی معاملات ہیں، ان میں مسلمانوں کو خطرات لاحق ہونے لگا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم فقر اور محتاجی کا ڈر کرتے ہو کہ مشرکین سے ہم نے قطع تعلقی کی تو ہم فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، ہمارے پاس مال کہاں سے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ساری مخلوق کے اختیارات ہیں، وہ اللہ جسے چاہے مالدار کر دے، جسے چاہے فقیر اور محتاج کر لے۔ اس لیے ایمان والوں تمہیں اس کام کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے آیت کی ابتدا بڑے پیارے طریقے سے کی، سب سے پہلے مشرکین کی نفرت ایمان والوں کے دل میں بٹھائی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلیدی ہے، ناپاک ہے۔ اب نجس کا جو لفظ ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نجس کہتے ہیں وہ گندگی جس کو انسان کی طبیعت برا محسوس کرے یا جس سے انسان کی طبیعت کو نفرت ہو، اس کو نجس کہا جاتا ہے۔ اب نجس نجاست 3 طرح کی ہوتی ہے، ظاہری نجاست کہ انسان کے بدن پر یا کپڑے پر کوئی ظاہری نجاست ہو، جس کو آنکھ یا انسان کا ناک یا انسان کی آنکھ جس نجاست کو دیکھتی ہے اس کو ظاہری نجاست کہا جاتا ہے، کہ بدبو آ رہی ہے کسی چیز سے، انسان کا ناک محسوس کر رہا ہے، انسان کی آنکھ کسی چیز کو نجس چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کو ظاہری نجاست کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مانوی نجاست کہ جس کے بعد انسان پر وضو یا غسل لازم ہو جاتا ہے، جس طرح کہ جنابت یا حیض کا آنا عورتوں کو وغیرہ، یہ مانوی نجاست ہوتی ہے، نظر تو نہیں آتی لیکن مانوی طور پر انسان ناپاک ہوتا ہے۔ اور تیسری نجاست ہے قلبی نجاست، جو دل کے اندر ہوتی ہے، جس طرح کہ مشرکانہ عقیدے، باطل عقیدے انسان کے دل میں ہونا، یہ باطنی نجاست ہے کہ دل کے اندر انسان کی گندگی اور نجاست بھری ہوئی ہے۔ تو جو نجس کا لفظ ہے یہ عام ہے کہ مشرک ناپاک ہے، ظاہری طور پر بھی ناپاک ہے اور مانوی طور پر بھی، کیونکہ مشرکین کے اندر یہ عام تھا کہ وہ جنابت کے بعد اور حیض کے بعد ان کے ہاں غسل کا رواج ہی نہیں تھا، تو اس لیے وہ مانوی طور پر بھی ناپاک ہیں، اور قلبی طور پر تو وہ ناپاک ہی ہیں کیونکہ ان کے عقیدے جو ہیں وہ سارے کیا ہے؟ باطل ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تینوں لحاظ سے ناپاک ہے، کہ ظاہری طور پر بھی مشرک ناپاک ہیں، باطنی طور پر بھی مشرک ناپاک ہے، اور مانوی طور پر بھی مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہیں، لہٰذا ان کے قریب اور ان سے قلبی تعلق نہیں بنانا۔ اب مشرک ناپاک ہے
اور اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، انما جو ہوتا ہے یہ کلمہ حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز میں بند کر دینا۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک ہے ہی سارا نجاست سے بھرا ہوا، یعنی مشرک نجاست کے اندر بند ہے، مشرک ہے ہی سارا نجاست سے بھرا ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلا یقرب المسجد الحرام، لہذا یہ مشرکین اس سال کے بعد، یعنی جو سال گزر رہا ہے فتح مکہ والا سال، اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اب یہ جو مسجد حرام کا لفظ ہے، اللہ نے کیا فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام، یہ اس سال کے بعد جو سال گزر رہا ہے، اس سال کے گزرنے کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اب مسجد حرام کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر جو بیت اللہ کی جو چار دیواری ہے اس پر بولا جاتا ہے، لیکن اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو مسجد حرام کا لفظ بھی عام ہے کہ پورے حرم مکہ پر مسجد حرام کا لفظ بولا جاتا ہے، کہ حرم مکہ کی جتنی حدود ہے جہاں وہ مسجد بڑی وسیع ہو چکی ہے اس سارے حدود کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ معراج کے واقعہ میں اللہ نے کیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے سفر شروع کیا تھا؟ نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر شروع کیا تھا ام ہانی کے گھر سے، اور ام ہانی کا گھر چونکہ حرم مکہ کی حدود میں تھا اس لیے اللہ نے اس حرم مکہ کی حدود کو بھی مسجد حرام کے لفظ سے تعبیر کیا۔ تو مسجد حرام کا لفظ جس طرح بیت اللہ کی اس چار دیواری پر بولا جاتا ہے اسی طرح حرم مکہ کی پوری حدود پر بولا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مشرک مسجد حرام یعنی حرم مکہ کی حدود میں بھی داخل نہ ہو بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ اب یہ جو لفظ ہے اس سال کے بعد، اس سال سے کون سا سال مراد ہے؟ جمہور کا یہی قول ہے کہ اس سال سے مراد فتح مکہ کا سال، کہ جس سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کروایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے۔ وہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی حج نہیں کرے گا مشرک اس سال کے بعد، اور کوئی بھی بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ اس سال سے مراد 10 ذی الحجہ کا ہے۔ پھر آگے اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا مسجد الحرام فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہیں آنا، اس کے متعلق 3 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ مسجد، یہ جو حکم ہے کہ مسجد حرام کے قریب نہیں آنا مشرکوں کے بارے میں، یہ حکم صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے یا دیگر بھی جتنی مساجد ہیں ان کے ساتھ بھی خاص ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر یہ مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے حکم کہ صرف مسجد حرام میں مشرک نے داخل نہیں ہونا، تو یہ ہر وقت داخل نہیں ہونا یا صرف حج اور عمرہ کی حالت میں داخل نہیں ہونا؟ اور تیسری بات، یہ حکم صرف مشرکین کے لیے ہے یا عام کفار اور دیگر جو کفار ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ یہ حکم صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے یا اور بھی جتنی مساجد ہیں ان کے ساتھ بھی خاص ہے؟ دوسرا مسئلہ کہ یہ جو اگر مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے یہ حکم تو پھر یہ عام حالت میں بھی ہے یا صرف حج اور عمرہ کی حالت میں ہے؟ اور تیسری بات کہ یہ حکم صرف مشرکین کے بارے میں ہے یا دیگر جتنے کفار ہیں ان کے بارے میں بھی ہے؟ تو اس میں مختلف رائے ہیں، چونکہ قرآن میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرک ناپاک ہے لہذا وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اب یہاں اللہ نے دیگر مساجد کا بھی ذکر نہیں کیا اور مشرکین کے علاوہ دوسرے کفار کا بھی ذکر نہیں کیا، صرف عام ذکر کیا۔ اب اس میں مختلف رائے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جو فقہائے مدینہ میں سے ہیں، جن کو مدینہ کا ایک فقیہ یعنی فقیہ کہا جاتا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ مشرکین چونکہ ہر لحاظ سے نجس ہے، ظاہری لحاظ سے بھی، معنوی لحاظ سے بھی، باطنی لحاظ سے بھی، اس لیے یہ حکم جو ہے تمام مشرکین کے لیے ہے اور تمام مساجد کے لیے ہے۔ جب مشرک ناپاک ہے معنوی طور پر، جب وہ غسل ہی نہیں کرتا تو وہ مسجد میں کیسے داخل ہوگا؟ تو یہ حکم صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر مساجد میں بھی مشرکین نے داخل نہیں ہونا۔ یہ کن کی رائے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ کے فقہاء میں سے، اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم
عام مشرکین کے لیے، سب مشرکین کے لیے ہے، اور یہ حکم صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر مساجد میں بھی مشرک نے داخل نہیں ہونا، کیونکہ مشرک جو ہے وہ مانوی لحاظ سے بھی نجس ہے، اور مانوی لحاظ سے نجس کیا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں وہ غسل کرتے نہیں ہیں، لہذا جس طرح مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اس طرح بطریق اولا مشرکین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے کوئی بھی مسجد ہو۔ یہ رائے ہے امام مالک رحمہ اللہ کی۔ دوسری رائے ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں یہ حکم مشرکین کو بھی ہے اور دیگر اہل کتاب کو بھی ہے، چاہے وہ کفار کے جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، یہودی یا نصرانی، سب کے لیے حکم ہے کہ انہوں نے مسجد کے قریب نہیں آنا، اور مسجد سے مراد یہاں مسجد حرام ہی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں حکم تو عام ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے اور کفار کے لیے بھی ہے، لیکن مسجد سے مراد مسجد حرام ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ مسجد حرام کیوں مراد ہے، صرف مسجد حرام ہی ہے، دوسری مسجدوں میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے سمامہ بن اسال، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد میں بند کیا تھا، تو چونکہ مسجد نبوی کے ایک ستون سے بند کیا تھا، اور مسجد نبوی جو ہے وہ مسجد حرام تو نہیں ہے، مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ ہے، تو اس لیے دیگر مسجدوں میں ان کا داخلہ منع نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ لیکن سب سے بہتر جو مسلک ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے قریب نہیں آنا، مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال ایسے مشرکانہ طور پر حج اور عمرہ کے لیے مسجد حرام میں نہیں آنا۔ یعنی کیا مطلب، جس طور اور طریقے سے مشرک حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، اللہ نے حکم دے دیا اب یہ طور اور طریقہ ختم ہو گیا، کیونکہ اسلام کا غلبہ ہے، اب اگر کسی نے حج اور عمرہ کرنا بھی ہے تو وہ اسلام کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ تو مسجد حرام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام میں انہوں نے داخل نہیں ہونا، یہ مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ جس طرح وہ اپنے طریقے سے کرتے تھے اس طریقے کے ساتھ انہوں نے مسجد حرام میں داخل نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلان کروایا تھا، اس سے کیا اعلان تھا کہ لا یحجن، کوئی حج نہیں کرے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حج سے منع کیا۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کے قریب مشرکوں نے نہیں آنا، یعنی حج کے دنوں میں، اور اپنے طور طریقے سے مسجد حرام کے قریب نہیں آنا۔ اور دوسرا، بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کرنا۔ اگر مشرک ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح مشرک اگر کسی ضرورت کے تحت اور امیر کی اجازت کے ساتھ اگر مسجد حرام میں داخل ہونا چاہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ فتح مکہ کے بعد جب ایک وفد بنی قیس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد میں ہی ٹھہرایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ایک وفد کفار اور مشرکین کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد حرام میں ہی ٹھہرایا، اور مسجد حرام میں ٹھہرایا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مشرک تو ناپاک ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی جو نجاست ہے اور ناپاکی ہے وہ مسجد میں نہیں اترتی۔ کیا مطلب کہ ان کے اندر جو مشرکانہ عقیدے ہیں ان کا اثر مسجد میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت کے تحت یہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ایمان والوں کو انما المشرکون نجس، ان کے مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے طور اور طریقے سے حج اور عمرہ کرتے تھے اس طور اور طریقے کے ساتھ وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا دین کا کوئی معاملہ پوچھنا ہے انہوں نے، اور وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو منع نہیں ہے، وہ کسی ضرورت کے تحت مسجد حرام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہ حکم اللہ نے دیا کہ مشرک ناپاک ہیں تو مسلمانوں کے دل میں خطرات پیدا ہونے لگے، تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم یہ ڈر کرتے ہو، کیونکہ موسم حج میں جب حج کا موسم ہوتا تھا تو ہر طرف سے مشرکین اپنا مال لے کر آتے اور مسلمان ان سے خریدتے تھے، تو مسلمانوں کو یہ ڈر لاحق ہونے لگا کہ اگر مشرکین سے ہم نے قطع تعلقی کر دی، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، مسجد حرام میں ان کا داخلہ منع ہو گیا تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، ہم مال کہاں سے خریدیں گے اور کمائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم نے مشرکین سے قطع تعلقی کی بنیاد پر اپنی
محتاج اور فقیر ہونے کا ڈر ہے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اللہ فرماتے اس فقر کا تم ڈر نہ کرو، اللہ تمہیں بھی ان قریب غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت خوب جاننے والے بھی ہیں کہ ان مشرکین کے اندر غلط عقیدے ہیں، اس لیے مسجد حرام کے قریب نہیں آنا انہوں نے اس طور اور طریقے کے ساتھ، اور حکیم حکمت والے بھی ہیں، اللہ حکمتوں والے ہیں کہ اللہ کو ان حکمتوں کا پتہ ہے کہ اگر ان سے تم نے قطع تعلقی کر بھی دی تو تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ تمہارا فائدہ ہی ہے۔ اس لیے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو، سب سے پہلے تو اللہ نے مشرکین کی نحوست کو بیان کیا کہ مشرک نیری ناپاکی ہے، اس لیے ایمان والو ان سے اپنا گہرا تعلق قائم نہیں کرنا۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد اب کوئی بھی مشرک مسجد حرام کے قریب نہ جائے، اور اگر ایمان والو تمہیں اپنے فقر اور محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں بھی مالدار کر دے گا، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔